10 سال کے ایج گیپ کو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے یار, یہ تو بہت زیادتی ہے نا. مطلب آپ یہ سمجھو کہ آپ میٹرک میں اور لڑکی جو ہے وہ ابھی پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, وہ والا حساب ہے. تو 10 سال کا ایج گیپ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا ایج گیپ ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ ایک ہی ایج گیپ کے بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بڑا بھی اگر لڑکی بڑی بھی تو پرابلم نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار یہ شاید بات کنٹروورشل بھی ہو جائے, کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل کچھ کلینکل سائیکالوجسٹ بنتے ہیں اور لوگوں کے پوڈ کاسٹ سے کلپ اٹھا کے اس کی جو ہے وہ بجانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میری اس بات کے بعد لوگ بجانا شروع کر دیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے بھی ہم لوگوں کو ایک چیز یہ بتائی ہے کہ مرد کا کام ہے عورت کی رسپیکٹ کرنا, نو میٹر واٹ دا سرکمسٹانسز آر. جو بھی سچویشن ہو مرد نے عورت کی عزت کرنی ہے, اور وائس ورسا عورت نے بھی مرد کی عزت کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ایج گیپ آ جاتا ہے نا تھوڑا سا, زیادہ نہیں 2-3 سال کا, اور انڈرسٹینڈنگ اگر ہسبینڈ اور وائف میں ہے تو آئی تھنک کہ اس میں نا ایک رسپیکٹ کا فیکٹر بھی ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا وہ کو ایگزسٹنس کا فیکٹر بھی میرے حساب سے ہو سکتا ہے. تو میں آئی ایم ناٹ اے فین آف 10-12 سال والا, لیکن 2-3 سال کا میرے حساب سے اگر ایج گیپ ہو بھی 2-3 سال تو اس فائن کہ آپ یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہو تو آپ کو جونیئرز تو اتنی پسند آئی جاتی ہیں. لیکن جہاں یہ آ جائے نا کہ آپ 25 سال کے آپ اور 14 سال کی لڑکی چاہیے, وہاں میرے حساب سے پرابلم آ جاتی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے یار, ایک صدی کا گیپ ہے, ایک ڈیکیڈ کا گیپ ہے. ایک پھر انسان کو آپ کو لے کے پورا گروم کرنا, پالنا, وہ مطلب بیبی سیٹنگ ہو گئی نا. آپ کیا کہتے ہیں, باپ تو نہیں ہو نا کسی کے, آپ بیوی لا رہے ہو, باپ تو نہیں ہو نا آپ, اس کے بعد اس کو سب ساری چیزیں بھی سکھاؤ گے. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت ایج گیپ صحیح چلتا ہے. ایک اچھا رشتہ چلانے کے لیے تو آپ دن میں کتنی دفعہ سوری بولتے ہیں؟ یار میرے حساب سے نا اگر کامیاب شادی چلانی ہے نا تو خاموش ہو جانا چاہیے انسان کو اس موقع پہ. اگر کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہے نا تو سوری اگر نہیں بھی بولنا, اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلطی نہیں ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے, خاموش ہو جانا چاہیے, اور پھر بعد میں بات کرنی چاہیے تھوڑی سی, جب دونوں پارٹیز ٹھنڈی ہو جائیں. اور یہ بھائی صرف کلینکل سائیکالوجسٹ جو یہ دیکھ رہے ہیں, جو کہ میرا پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اس میں سے کلپس نکالتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے کہ یہ بات میں دونوں کے لیے کر رہا ہوں, اور مجھے فرق بھی نہیں پڑتا, جو مرضی کرنا کرو, جو سیدھی بات. مجھے پتہ ہے آپ لوگ میری ہر پوڈ کاسٹ, اسپیشلی انفلوئنسز والی پوڈ کاسٹ میں سے کلپس نکال کے اپنی مائلیج لینے کے لیے جو آپ یہ کرتے ہو, لیکن یار فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ یو گائز. باقی شادی شدہ ورلڈ میں جگرا میرے یار نہیں یار, یہ میں آپ کو بتاؤں کیا, یہ ہر ایک کا اوپینین ہے اپنی چیز کا. میرا اوپینین ہے, آپ کا اوپینین ہے, لیکن یہ جو لوگوں کے کلپس اٹھا کے انفلوئنسز کے نام پہ ویوز کمانا, اور پھر انہی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا, اور پھر کہنا کہ یار ہم بڑے مذہبی ہیں اور ہم بڑے ہیں, تو اس طرح کے لوگوں کو اگنور ہی کرنا چاہیے, اور اس طرح کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یار بس. دوسرا اگر آپ کی بھی کوئی چیز سن رہا ہے نہیں پسند آئی, آگے نکل جاؤ نا, کیا زندگی بڑی آسان ہے, اس طرح سوائپ اپ کرنا ہے اپنے. بس کوئی پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے, لائک کر دیا, نہیں یار آگے نکل گئے. پر ہوتا یہ ہے نا کہ یار یہ نا لوگ نا اپنا کانٹینٹ کسی کے کانٹینٹ پہ بناتے ہیں. آپ محنت کرنی نہیں ہے, موبائل سامنے لگا دینا اپنے, اور اپنا ہاں کسی کا سن کے اس کے اوپر اپنا لیکچر شروع کر دینا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو کہ بڑی جائز بات بھی کرتے ہیں کسی کا کانٹینٹ دیکھ کے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کا کام ہی ہے کہ کسی کا کانٹینٹ اٹھا کے اس کو ذلیل کرنا ہے. تو وہ اس طرح کے لوگوں سے میں کہتا ہوں یار میرا اوپینین ہے یا میرے گیسٹ کا اوپینین ہے, وہ اچھا جانتا ہے اپنا. صحیح کریں گے انشاءاللہ شادی جلدی. آپ کافی دفعہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں بتاتے. کسی دن آپ نے موٹیویشن کے آپ کے لیے میں اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا, اور آپ کی پہنچ سے دور, میری پہنچ سے دور. لیکن یہ کہ یہ ایک ایج میرے حساب سے ہونی چاہیے. یہ جو ویسٹرن ماڈل آف تھنکنگ ہے نا کہ یار میں پہلے سیٹل ہوں گا, اس کے بعد میں, آپ کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکتے. آپ نے خود ہی اس پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ انسان ایک چیز میں سیٹ ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں مجھے یہ اور چاہیے, یہ چاہیے, تو وہ آپ پوری زندگی کچھ نہ کچھ اچیو کرتے رہو گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا, مطلب کوئی لڑکی ہے وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے یا کوئی لڑکا شادی کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کا پارٹنر میرے حساب سے کبھی اس کے لیے روڑے نہیں اٹکا سکتا, البتہ اس کو سپورٹ ہی کر سکتا ہے. ڈھونڈتے ایسا پارٹنر, ہاں وہ مل جائے گا, وہ آپ استخارہ کر کے شادی کر کے مل جائے گا, باقی قسمت ہے. انشاءاللہ اگلی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ ہم تینوں کی ہو, وہ مرحوم عامر لیاقت کے ٹائپ ہوں میں, نادر علی کی طرح وہ پہن لوں گا شیروانی, کچھ بتائیں شادی کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ